کے بعد اردو زبان میں آصف رضا مراد آبادی متعلم جماعت سادسہ سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے محبت و عداوت کا صحیح معیار۔ محبت و عداوت کا صحیح معیار کیا ہے، اس کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کی معیت میں رہتے ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں ان کا معاملہ بہت رحم والا ہے، بہت محبت والا ہے۔ محبت و عداوت کا صحیح معیار کیا ہے؟ کس پیمانے پہ محبت ہونی چاہیے، کس معیار پہ ہم محبت کریں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور عداوت بھی اگر کسی سے کریں وہ عداوت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرنا یہی محبت کا معیار ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے بھی اللہ کے لیے محبت کی، جس شخص نے کسی سے بغاوت اللہ کے لیے رکھی، جس شخص نے کسی پہ کچھ خرچ کیا اللہ کے لیے خرچ کیا، ومنع للہ، اور کسی کو کسی کام سے روکا یہ جان کر کے اللہ نے ان کام کو حرام کیا ہے، میں بھی اپنے بھائی کو منع کروں کہ اس کام سے باز ہو جاؤ، لیکن اللہ کے لیے کیا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو یقین بالیقین اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ایمان کا ایک جز بھی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض و عداوت ہو۔ یہ محبت و عداوت کا صحیح معیار ہوا۔ اللہ رسول کو اپنے معیار بنائے، جو اللہ کے رسول کو اپنا محبوب جانتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گستاخی کرے اس کو ہم اپنا دشمن جانیں، اپنے خواہشات کی وجہ سے کسی کو دشمن اور اپنا محبوب نہ جانیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے جنگ کر رہے تھے۔ جنگ کرتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شریک کو زیر دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، موت کے گھاٹ اتار دیتے، لیکن کافر نے بچنے کے لیے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ غصہ تو بہت آیا، جی کرا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اتر گئے، اس کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ کافر نے وجہ پوچھی، کہا کہ میں تو تمہارے قبضے میں بالکل لیا موجود ہو گیا تھا، میں تمہارے قبضے میں بالکل مکمل طور سے آ گیا تھا، قریب تھا کہ تم مجھ کو قتل کر دیتے، آخر چھوڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں تم کو قتل کر دیتا تو یہ میرے نفس کے لیے ہو جاتا، لیکن یہ جنگ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے جنگ ہو رہی تھی، یہ جنگ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو محبت، عداوت، بغض، جنگ جو بھی ہے سب اللہ کے لیے۔ محبت اور عداوت کا اور صحیح معیار کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے ہیں، نبی کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے بیٹے ابھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں۔ باپ بیٹوں میں آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن آپ کے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتی ہے، لیکن آپ کے بیٹے آپ کو والد سمجھ کر، باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگ کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں اور اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ جب میں اور آپ جنگ کر رہے تھے تو آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی اور میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سنو، تم نے تو مجھ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ جاتی تو میں تم کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا، بلکہ گستاخ رسول مان کر محبت رسول میں تم کو قتل کر دیتا۔ یہ ہے محبت و عداوت کا صحیح معیار۔ کسی سے بھی محبت ہو، اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے راستے میں آ رہا ہے، محبت میں خلل پیدا کر دے رہا تو اس کو راستے سے ہٹا دے۔ یہ ہے محبت و عداوت کا صحیح معیار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو محبت و عداوت کے صحیح معیار پہ محبت کرنے اور بغض و عداوت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔